میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو کارگزاری والا ایک سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے میسیج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، یہ بھرپور محنت ہو رہی ہے اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ میسیج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے وہ پروگرام رکھے جائیں جس سے امت کو فائدہ ہو۔ یہ جو کارگزاری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کے اندر ایک ایسے بچے کی محنت کے بارے میں بتایا گیا ہے جو بہت ہی کم عمر ہے، اور ہمارے بزرگوں کے کہنے کے مطابق، ان کی ہدایات کے مطابق ایسے بچوں کو جماعتوں میں لے کے جانا منع ہے، کہ ابھی ان کی ایسی عمر، ایسی مضبوط عمر نہیں ہے کہ ان کو جماعت میں لے کے جایا جائے، لیکن جماعت کے علاوہ ان پہ محنت کی جائے۔ اس بچے کی عمر تقریباً 16 سال ہے، اور یہ بچہ کراچی کا رہنے والا ہے، اور ہماری جماعت کراچی میں گئی اور وہاں پر کچھ علاقوں پہ ہم نے محنت کی، اور کراچی کے کچھ ایسے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے پہلے بتائے جا چکے ہیں کارگزاری کی صورت میں۔ اس کارگزاری میں بھی اسی بچے کی محنت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ کراچی میں ہماری سٹیل ٹاؤن میں تشکیل ہوئی۔ سٹیل ٹاؤن کے بعد ہماری گلشن حدید ایک وہاں پر علاقہ ہے کراچی کا، وہاں پر ہماری تشکیل ہوئی، اور اس علاقے کی مسجد کا نام ہے مکی مسجد۔ اس مسجد کے اندر ہمارے جماعت کے آنے سے پہلے ایک جماعت پہلے آ چکی تھی، اور اس جماعت نے بھرپور اس مسجد میں کام کیا، اس علاقے میں کام کیا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک جماعت بھی نکلی۔ تو جب ہماری جماعت آئی اور جمعہ کا دن تھا، ہم بیٹھے تو ہمیں پتہ لگا کہ یہاں سے پہلے ہی ایک جماعت کام کر کے جا چکی ہے، اور وہ صرف خود کام کر کے نہیں گئے بلکہ ایک پوری سر روزے کی جماعت اللہ کے فضل سے وہ یہاں سے نکال کر گئے ہیں۔ تو اس بچے کی یہ کارگزاری ہے جس کی عمر 16 سال ہے، اور اس مسجد کے اندر جب وہ جماعت چلی گئی اور سر روزے کی جماعت یہاں نکل گئی، تو پھر ہم نے اپنی جماعت والوں کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کیے۔ ظہر کے بعد، جمعے کے بعد ہم نے تعلیم شروع کروائی۔ تعلیم کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ یہاں سے جماعت جا چکی ہے، اب یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا ساتھی ہو جو نقد اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہو۔ ہم نے اپنا عمل شروع کیا اور ہم نے تعلیم شروع کی، اور تعلیم بھی میری تھی اس مسجد میں۔ امیر صاحب نے تعلیم میری طے کی۔ جب تعلیم کے بعد تھوڑی سی ترغیبی بات ہوئی، ترغیبی بات میں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا ساتھی ہو، کوئی بھی جو ہے وہ جوان ہو، کوئی بوڑھا ہو، وہ ہمیں ملاقاتیں گشتیں کروائے، جماعت تیار ہے۔ تو اس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے جماعت کے تھے اور کچھ مقامی بھی تھے، لیکن اس میں سے ایک بچہ ایسا بیٹھا ہوا تھا جس کو دیکھ کر بظاہر نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی وقت لگا ہوگا یا کوئی انٹرسٹڈ ہوگا دین کی محنت میں، لیکن جب اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میری بات کو بڑے غور سے سن رہا تھا، اور وہ آگے بیٹھا ہوا تھا اور آگے بیٹھ کے وہ غور سے میری بات کو سن رہا تھا، ایک ایک بات کو، اور اس کے جو فیس کے ایکسپریشن تھے وہ اس بات کی دلیل دے رہے تھے کہ اس کے اوپر بات اثر کر رہی ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو بات ہے وہ اس پہ اثر کر رہی ہے، اور بچے جو چیز سنتے ہیں چھوٹی عمر میں وہی ان کی آگے عمر میں جا کے ان کی ذاتی زندگی میں پکی ہوتی ہے۔ اسی لیے بچے کو چھوٹی عمر میں حافظ بنایا جاتا ہے اور چھوٹی عمر میں ہی عالم بنانے کی محنت میں لگایا جاتا ہے۔ تو اس بچے نے بات بڑی غور سے سنی، تو جب میں نے کہا کہ ابھی تعلیم کے بعد جو بھائی گشت کرانے کے لیے تیار ہوں، وہ ہمارے جماعت کے ساتھی بھی تیار ہیں اور وہ بھی تیار ہو جائیں، تو اس بچے نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں تیار ہوں۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ بچہ کیا ملاقاتیں کروائے گا، کس سے کروائے گا، بچوں میں ہی کروائے گا، اور پہلے ہی یہاں پر جماعت کے ساتھی جو نئے یہاں سے نکلے وہ بھی جا چکے ہیں، اور جو جماعت کے مقامی ساتھی وہ بھی جا چکے ہیں، ہمیں یہاں کون محنت کرائے گا۔ لیکن وہ علاقہ بہت بڑا تھا، زرخیز علاقہ تھا، بہت سارے لوگ وہاں پر وقت لگا ہوا تھا، لیکن جن لوگوں کا وقت لگا ہوا تھا وہ وہاں سے جا چکے تھے، اور نئے لوگ بھی وہ بھی نکل چکے تھے۔ تو ہم تھوڑے سے نا امید ہو گئے کہ ہم یہاں محنت کریں گے، کیسے لوگوں کو نکالیں گے، لوگ تو پہلے ہی نکل چکے ہوئے ہیں۔ لیکن اس بچے نے کہا کہ میں یہاں پر جو ہے وہ محنت کرواؤں گا اور میں ملاقاتیں کرواؤں گا۔ وہ بچہ کھڑا ہوا اور ایک ساتھی کو لے کے نکلا، تو اس نے ایک
ایک بندے سے ملاقات کرائی، 2 بندے سے ملاقات کرائی، اور آپ یقین کریں کہ اس بچے کی محنت کروانے میں اتنا اخلاص تھا اور اتنا یقین تھا اس کو اللہ کی ذات سے، جیسے ہی اس نے فضائل سنے اللہ کے راستے میں محنت کے، اس بچے نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا اور مسجد سے جو ہے وہ خود بھی لڑکوں کو لے کے گیا، اور جو مقامی بچے بیٹھے ہوئے تھے اور جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کہا تم بھی ان تبلیغ والوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، دکان والے سے ملاقات کرو، سب سے ملاقات کرو۔ تو یہ اس بچے کی سوچ تھی، اور اس بچے کا وقت نہیں لگا ہوا تھا، مقامی اعمال میں وہ کبھی کبھی جڑتا تھا۔ اس کے اندر سب سے بڑی بات جو ہے وہ گھر والوں کی پرورش، دیندار ماحول اور ان اعمال کی طاقت۔ وہ کچھ ساتھیوں کو لے گیا، اس نے ملاقاتیں کروائیں۔ پہلے دن وہ 4 ساتھیوں کو نقد تیار کروا کے لے کے آیا۔ ملاقاتیں کروانے کے اندر اور محنت کرنے کے اندر جس کا رول تھا وہ اس بچے کا تھا۔ وہ بچہ ملاقاتیں نہ کرواتا تو ہم ان لوگوں تک نہیں پہنچتے۔ اس بچے کو ہر ایک لڑکے کے ٹائم ٹیبل کا پتہ تھا، کس وقت یہ گھر آتا ہے، کس وقت یہ بازار جاتا ہے، کس وقت یہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے آتا ہے، ٹائم ٹیبل کے ساتھ، وقت کے تعین کے ساتھ، اور ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اس نے ہر بندے سے ہماری ملاقات کروائی۔ ایک دن میں 4 لوگوں کو تیار کروا کے لے کے آیا، اس میں سے 2 واپس چلے گئے، 2 رہ گئے، لیکن پھر اس نے کہا کہ پھر جو میرے سے کمی ہوئی ہے محنت کرنے میں اس کمی کو میں پورا کروں۔ وہ پھر دوسرے دن جماعت کے ساتھیوں کو لے کے آیا، دوسرے دن جماعت کے ساتھیوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے گیا، اور پھر کچھ اور لوگوں سے ملاقاتیں کروائیں، اور پھر ہر انسان کے، ہر جاننے والے کا اس کو علم تھا کہ کون پیسے والا ہے، کون جو ہے وہ مالی حالات اس کے اچھے نہیں ہیں۔ ایک بندے کا اس نے بتایا کہ اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں لیکن وہ جانا چاہتا ہے، شوق رکھتا ہے۔ تو وہ بچہ کس طرح ہر ایک انسان کی ہسٹری کو اپنے ذہن میں رکھ رہا ہے، لیکن فرق اس بات کا کہ ابھی اس کی ایک عمر نہیں ہے کہ وہ نکلے، لیکن ایسی طلب ہے نکلنے سے پہلے اس کے دل کے اندر۔ تو جب اس کی عمر ہوگی نکلنے کی اللہ کے راستے میں تو پھر وہ کیا محنت کرے گا۔ تو وہ دوسرے دن کچھ لڑکوں کو تیار کر کے مسجد میں لے کے آیا۔ جب وہ لڑکے تیار ہو کے مسجد میں آئے تو ان لڑکوں، جن لوگوں کے پاس ہم گشت کرنے جاتے تھے وہ گھر نہیں ملتے تھے۔ اگلے دن کا اس کو پتہ تھا کہ وہ اس دن اس وقت پہ اپنے گھر آئے گا، ہم اس سے ملاقات، وہ پھر لے کے جاتا تھا، اور پھر 2-3 لوگ پھر تیار ہو گئے۔ اور پھر تیسرا دن آیا تو ہماری جماعت بہت خوش تھی کہ جماعت آ رہی ہے، جماعت بن رہی ہے، اور اس کے پیچھے اس بچے کی محنت تھی۔ تیسرے روز ہم نے کچھ ساتھیوں سے بات کی تو جو پرانے ساتھی تھے جو تیار ہوئے تھے وہ واپس جو ہے وہ بدل گئے، اور وہ واپس جو ہے وہ چلے گئے، کیونکہ جو لوگ پہلے تیار ہو چکے ہوئے تھے اور ایک دن کے وقفے سے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ 1 منٹ میں انسان کو ورگلا دیتا ہے، اس کا ذہن بدل دیتا ہے، لیکن اس بچے کی محنت تھی، اللہ پاک کو اتنا وہ پسند آیا کہ تیسرے دن جتنے لوگ تیار ہوئے تھے پہلے اور دوسرے دن وہ واپس آہستہ آہستہ جاتے رہے۔ اس میں سے ایک کا بستر جو تھا وہ مسجد میں رہا، باقیوں کا چلا گیا، لیکن اس بچے نے اپنے ذہن میں ایک نقشہ کھینچا کہ ان سب کو جو ہے میں اپنے ذہن میں لے کے آؤں جن پہ میں نے محنت کی تھی، جن کو لے کے آیا تھا، اور پھر اس نے لکھا کہ ان لوگوں کے اوپر ہم دوبارہ جائیں گے اور ان سے بات کریں گے، اور پھر ہم ان سے وصولی کر کے آئیں گے، ان سے پیسے بھی لے کے آئیں گے تاکہ شیطان کی کمر ٹوٹے، کیونکہ جس چیز پہ جان مال وقت لگتا ہے اس کی اہمیت دل میں آتی ہے۔ تو اس نے ان سے پیسے بھی لیے، ہماری گشتیں ملاقاتیں کروائی، ان کے سامان بستر خود اٹھاتا تھا، ہمیں بھی نہیں اٹھانے دیتا تھا، ایک ہاتھ میں ایک کا تکیہ اٹھایا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں ایک کا اٹھایا ہوا ہے، اور جو ہے وہ گلے میں اس کا بستر ڈالا ہوا ہے، اور تھوڑی سی چیزیں ہمیں پکڑائی ہوئی ہیں، خود بھی ہمیں نہیں پکڑنے دیتا تھا، ہر کام خود ہی کر رہا تھا۔ تیسرے دن اس بچے نے اپنے اکیڈمی سے چھٹی کی، اپنے درس گاہ سے چھٹی کی، اور نہ دوپہر کا کھانا کھایا اور نہ اس کو اپنی ہوش تھی۔ اس نے فجر سے لے کے شروع ہوا اور عشاء کی نماز تک ہمیں ملاقاتیں کروائیں، اور پھر 4 لڑکوں کو وہ مسجد میں لے کے آیا۔ اس کو یہ ٹارگٹ ملا تھا کہ اس نے جماعت نکالنی ہے، 12 لوگوں کی جماعت اس نے نکالنی ہے۔ پھر اس نے محنت کی، پھر وہ جماعت کے ساتھی سو گئے تھے، وہ پھر آیا اور اس نے اٹھایا، مجھے اٹھایا، اور میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھا اس کو اٹھایا، اور ہم دونوں کو لے کے گیا۔ ہم نا امید ہو چکے تھے کہ یہاں سے جماعت نکلے گی، اور صرف 4 نئے لڑکے تھے، اور ہم ان کو بھی سوچ رہے تھے کہ اب ان کو ہم کس کے ساتھ بھیجیں، لیکن وہ بچہ آیا، عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کے ہم سو گئے، وہ بچہ آیا، اس نے ہمیں اٹھایا اور وہ ہمیں لے کر گیا
کہ چلو کچھ اور لوگ ہیں جن کا میرے ذہن میں وہ تیار ہو سکتے ہیں، ان پہ محنت کرتے ہیں۔ اس کی یہ محنت تھی، یہ کوشش تھی، یہ اس کی ایفرٹ تھی کہ وہ نا امید نہیں تھا اور وہ اللہ کی ذات سے امید رکھے ہوئے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے فضائل سنے تھے اس چیز کے، اور اس نے وہ نبیوں کے واقعات سنے ہوئے تھے کہ اللہ کی مدد آتی ہے نکلنے کے اوپر، جب انسان نکلتا ہے۔ تو وہ رات 1-1:30 بجے تک وہ ہمیں گشتیں ملاقاتیں کرواتا رہا، اور ہم تھک گئے تھے، اتنا تھا کہ ہمارے سے بولا نہیں جا رہا تھا اور ہم گرنے والے تھے، کیونکہ سارے دن کی محنت تھی تو ہم گرنے والے تھے۔ لیکن اس بچے کی ایفرٹ کو دیکھ کے، اس بچے کی محنت کو دیکھ کر ہماری بھی نیند ختم ہو گئی اور ہم نے ملاقاتیں کی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس نے پوری 10 لوگوں کی جماعت تیار کر کے اور 10 لوگوں کے بستر اور 10 لوگوں کے سے پیسوں کی وصولی کر کے وہ مسجد میں لے کے آیا اور پھر پوری جماعت کو دکھایا۔ اور جب پوری جماعت صبح اٹھی ہے تو انہیں پتہ لگا کہ ہم نے، اس بچے نے راتوں رات ہمیں 10 لوگوں کی جماعت وصول کر کے دی، اور کیا اس نے لوگوں کی منتیں تلے کیں، کس کے ماں باپ کی منتیں تلے کیں، اور کیا اس نے کچھ ایسے لوگوں کو اپنی طرف سے پیسے دیے ہوں گے کہ جن کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ بھی اس جماعت میں شامل تھے۔ اور پھر نہ اس نے ناشتہ کیا، نہ کھانا کھایا، پتہ نہیں کیسے اس کا وقت گزرا۔ اس نے وہ رات 1:30 بجے تک جماعت تیار کر کے دی، اور صبح جو ہے اس نے پوری جماعت کا سامان تیار کر کے، اور پھر ہدایت کے اندر خود بھی بیٹھا، ہدایت دی گئی اس جماعت کو، اور اس کے بعد ان 10 لوگوں کے لیے کنوینس کا بندوبست کیا، رکشہ لے کے آیا، اور رکشہ لے کے آنے کے بعد اس جماعت کو رخصت کیا، اور جماعت وہ گئی، اور پھر اس نے سکون کا سانس لیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ نا امید نہیں ہوا۔ دو باتیں ہیں کہ ایک تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو قابلیت کے اوپر اپنے آپ کو اس محنت پہ کھڑا نہیں کرنا، بلکہ قبولیت پہ اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے۔ تو میری اللہ پاک کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس محنت کے قابل نہیں ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کارگزاری کے ذریعے اور اس میسیج ٹی وی کے پلیٹ فارم کے ذریعے اللہ پاک یہ بات ان تک پہنچائیں اور ان کے دل کے اندر یہ بات اترے کہ واقعی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ دین کی اتنی تڑپ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کارگزاری کا جو یہ ایپیسوڈ ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئی کارگزاری کے ساتھ، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس محنت کو کامیاب کر دے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔